بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، حج اور عمرے کے مسائل میں احرام کی بنیادی اہمیت ہے، اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ حج اور عمرے کے لیے احرام فرض ہے۔ اب اس میں مرد اور عورت کا احرام الگ الگ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ مرد کے احرام کے لباس میں آگے بڑھنے سے قبل ایک چیز واضح کر دوں کہ احرام صرف لباس نہیں ہے، اور آج ہم صرف لباس کی بات کر رہے ہیں۔ لباس احرام کی ایک علامت ہے۔ احرام اصل تو نیت کا نام ہے اور اس کی کچھ پابندیاں ہیں، لیکن آج ہم احرام کے لباس کی بات کریں گے۔ مرد کے لیے احرام میں ایک تہبند، ایک چادر اور ایسے جوتے جو ٹخنوں سے نیچے ہوں۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، بلکہ سکھایا جاتا ہے کہ جی احرام کے دوران مرد وہ جوتے استعمال کرے جس سے اوپر والی ہڈی، پاؤں کے اوپر والی ہڈی ننگی ہو۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ، کہ دوران احرام مرد ایک نیچے ازار تہبند پہنے، ایک چادر لے اور 2 جوتے پہنے۔ فَإِن لَّمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، اگر اسے جوتے نہ ملیں تو پھر موزے پہن لے۔ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، تو موزے ٹخنوں سے نیچے تک کٹے ہونے چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جوتا وہ استعمال کیا جائے جس سے ٹخنے ننگے ہوں۔ اس کے بعد دوران احرام مرد کو سر ڈھانپنے کی اجازت نہیں۔ ہاں، اگر لا علمی میں سر ڈھانپ لیا، خوشبو استعمال کر لی، ناخن توڑ لیا، بال اکھڑ گیا لا علمی میں، تو اس پر کوئی دم یا فدیہ نہیں۔ یاد آنے پر فوراً اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ شریعت اسلامیہ اتنی تنگ نہیں ہے، اور اس کی دلیل صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے جبہ پہنا ہوا تھا، خوشبو لگی ہوئی تھی، اور اس نے گزارش کی کہ میں نے عمرے کا احرام کی باندھا ہے اور یہ جبہ پہنا ہے جس پر خوشبو لگی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم حج کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا یہ کپڑے اتار دو اور خوشبو دھو ڈالو، جو کچھ حج میں کرتے ہو وہی عمرے میں کرو۔ اسی طریقے سے یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو سمجھا دوں کہ سفید رنگ کا احرام پہننا افضل، اولا اور بہتر ہے، لیکن یہ ضروری نہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر سفید رنگ کا احرام استعمال ہوتا ہے، اچھی بات ہے۔ احرام سے پہلے غسل کرنا سنت سے ثابت ہے۔ احرام باندھنے سے قبل مرد اگر جسم پر خوشبو لگائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ صحیح مسلم میں اس حوالے سے حدیث موجود ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے خواتین کا احرام عام لباس ہے۔ بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ خواتین حالت احرام میں نقاب استعمال نہیں کر سکتی۔ یہ بات غلط ہے، معذرت۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ خواتین دوران احرام چہرہ نہیں ڈھانپ سکتی۔ معزز خواتین و حضرات، یہ بات غلط ہے۔ احرام میں خواتین کو نقاب استعمال کرنے کی اجازت نہیں، اور نقاب وہ کپڑا ہے جو نیچے سے اوپر جا کے ناک اور منہ کو ڈھانپتا ہے۔ لہذا اگر کوئی عورت اوپر سے آنے والے کپڑے کے ساتھ چہرہ ڈھانپ لے
تو شرعی طور پر یہ جائز ہے، جس طرح کے پرانے زمانے میں بلکہ آج بھی جالی والے نقاب استعمال ہوتے تھے، پیچھے سے آگے آ کر چہرے کو ڈھانکتے تھے، تو یہ شرعاً اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پٹھان بھائی جو شٹل کاک برقع استعمال کرتے ہیں وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صرف اور صرف نقاب اور دستانے عورت کے لیے منع ہیں۔ خصوصی طور پر احرام کی چادر کا سلوانا اور اس کو سر کے پیچھے جا کر باندھ لینا عجیب و غریب سا انداز ہے، یہ شرعی طور پر درست نہیں۔ اور اصل میں یہ مسائل پیدا ہی اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہماری زیادہ تر خواتین، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، عام حالات میں چہرہ تو کیا وہ سر بھی نہیں ڈھانپتی، لیکن دوران احرام وہ پھر اس کا خصوصی اہتمام کر لیتی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، میں ایک بار پھر بات کو دہرا دوں، مرد کا لباس 3 چیزیں، ایک چادر نیچے، ایک اوپر، اور جوتے وہ جن کے ٹخنے ننگے ہوں۔ بند بوٹ استعمال کیے جا سکتے ہیں، یاد رکھیے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے ٹخنے ننگے ہوں۔ یہ جو سپورٹس شوز ہمارے عام طور پر صبح سیر وغیرہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور خواتین کا احرام عام لباس ہے، صرف 2 پابندیاں ہیں، دستانے استعمال نہ کریں اور نقاب جو نیچے سے اوپر جا کے ناک اور منہ کو ڈھانپے وہ استعمال نہ کریں۔ یہ بات غلط ہے کہ عورت اپنا چہرہ نہیں ڈھانپ سکتی، اوپر سے نیچے آنے والے کسی بھی پردے کے ذریعے اس کو اپنا چہرہ ڈھانپنا چاہیے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ اعلم۔